عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے مردوں میں؟ کہا عائشہ کا والد۔ اگر عورتوں کا سوال ذہن میں آیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سوال باقاعدہ کر دیا گیا کہ مردوں میں کون محبوب ہے؟ کہا پھر عائشہ کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا عمر۔ دل میں یہ تھا کہ شاید میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دے۔ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا ڈر سے کہ میرا نمبر ہی سب سے آخر میں نہ آ۔ عورتوں میں محبوب ہے تو ابو بکر کی بیٹی، مردوں میں محبوب ہے تو اپنی بیوی عائشہ کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، والد کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر کے بعد کون شخص سب سے بہتر ہے؟ سوال کس سے ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد ٹاپ پر کون ہے؟ وہ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ میں نے اس ڈر سے نہیں پوچھا تیسرا کہہ دیں گے عثمان ہے، میں نے اس ڈر سے سوال ہی نہیں کیا۔ گویا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، عثمان، یہ سب کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ سب سے افضل، جیسے حدیث میں آتا بڑے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے رائے دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ سارے لوگ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، اور ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے اس بوڑھے کو دیکھو یہ رو رہا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات؟ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اب محمد نے دنیا میں نہیں رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سمجھ گئے۔ اور وہ صحابی کہتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے تو ہمیں اس وقت خبر ہوئی کہ یہ کتنا فقیہ ہے ابو بکر۔ اسے تو جب ہی خبر ہو گئی جب پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ شخص کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کسی شخص کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے، کسی کو نہیں سمجھتے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم صدقہ کریں۔ اس دوران میرے پاس کچھ مال آ گیا، میں نے دل میں خیال کیا اگر ابو بکر سے نمبر لگا لوں مال دینے میں تو شاید سبقت لے جاؤں گا سارا ہی۔ اور یہ ہے بھی جنگ تبوک کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ آئے صدقہ دیا، سب نے دیا، جس میں وہ 4 کلو کھجوروں کا بھی میں نے واقعہ بیان کیا۔ ابو بکر سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جھاڑو ہی دے کے گھر کا صفائی کر کے سب کچھ لا کر دے دیا۔ عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر مال برابر کیا ہے، جمع کیا ہے، آدھا گھر چھوڑا ہے آدھا لے آئے۔ جب ابو بکر کی یہ بات سنی تو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر میں تجھ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ بڑے واقعات حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج جنازے میں کون شامل ہوئے؟ صحابہ سب بیٹھے تھے، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں شامل ہوں۔ آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر میں نے کی ہے۔ آج کسی مہمان کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے کھلایا۔ جو سوال ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر غالباً 5 یا 7 سوال ہوئے، سب کے اندر سب سے پہلے کہنے والے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے کی۔ ان کی شان اور عظمت
اگر میں یہ سوال کروں آپ سب بھائیوں سے کہ ابو بکر تھے کون؟ حنفی تھے؟ یہ فضائل میں ذرا سن لیا کرو اور مولویوں سے پوچھ لیا کرو، سارے مسلک کے لوگ ابو بکر کی فضیلت پر متفق، ان سے پوچھو ابو بکر تھے کون؟ حنفی تھے؟ حالانکہ میرا موضوع نہیں، صرف میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، یہ بھی پوچھو کہ ابو بکر تھے کون؟ چشتی تھے یا صابری تھے؟ کلندری تھے یا سہروردی تھے؟ کون تھے؟ اگر دل یہ کہے، عقل یہ کہے، نقل یہ کہے کہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، ان جیسا اتباع کرنے والا خال ہی کہیں نظر آئے گا۔ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں بھی چلائے اور اس گندی نسبتوں سے اللہ ہمیں ہٹا کر پیغمبر کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں مخاطب کرتے فرمایا آپ اللہ کی جانب سے دوزخ سے آزاد ہی کر دیا اللہ تعالی۔ ایک اور حدیث آتی ہے بہت پیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے ہیں 8، جنت کے دروازوں کی خواہش ہوگی، سندن مجھے نہیں خبر یہ کیسی ہے، کہ حافظ ندیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے آپ سند پوچھ سکتے ہیں، ہم نے پڑھی تھی کسی وقت میں، آج یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کی خواہش ہوگی ان دروازوں کی کہ یہ بندہ میرے ذریعے سے جنت میں داخل، سارے دروازوں کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غالباً سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایسے بھی انسان ہوں گے؟ اسی مفہوم کے الفاظ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے تو بھی انہی میں سے، تو بھی انہی میں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر، ایک شخص ایک بیل کو چلا رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا یوں کہہ لیجیے، آخر تھک گیا، وہ بیل کے اوپر ہی سوار ہوا، اس کے اوپر چڑھ بیٹھا، وہ بیل نے اس کی زبان میں کہا کہ ہم سواری کے لیے نہیں، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے۔ اس نے کہا تعجب ہے کہ بیل بھی کلام کرتا ہے۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث، تعجب ہے کہ بیل بھی کلام کرتا ہے۔ ساتھ پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر وہاں پر نہیں، اور اس پر کہ بیل کلام کرتا ہے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ ابو بکر موجود نہیں، اور یہ تو کتنے ہی واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق ایک شہید ہے، اور بہت سی احادیث۔ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا، وہ چرواہے نے وہ بکری چھڑوا دی، وہ بھیڑیا اس کی زبان میں کہتا ہے کہ اس دن جب میں ہی ان کا چرواہا ہوں گا تو کون چھڑوائے گا؟ وہ تعجب کرتا ہے کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ پیغمبر نے یہ بات سنا کر کہا اس پر میرا بھی ایمان، ابو بکر کا بھی، حالانکہ ابو بکر موجود نہیں رضی اللہ تعالی۔ اور ایک اور اسی سے متعلق ایک حدیث ہے کہ بھیڑیے نے وہ بکری قابو کر لی، چرواہے نے چھڑوا لی، وہ سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور غالباً صحیح مسلم میں آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اے چرواہے تو نے مجھ سے رزق چھین لیا۔ گویا بھیڑیا مشرک نہیں تھا کہ کہتا تھا خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا، مواحد تھا۔ اس نے کہا اللہ نے رزق دیا تھا۔ آج تو ہر پاگل رزاق بنا پھرتا ہے ان لوگوں کو۔ اس نے کہا تعجب ہے، بھیڑیا کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا تعجب تو اس پر ہے کہ دو پہاڑیوں کی وادی میں ایک شخص، اس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ یہودی وہاں سے چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، واقعہ سنایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ وہ کون تھا؟ محمدی تھا، جیسے آج ہم محمدی۔
اسی دعوت کو قبول کیجئے، اسی دعوت پر لبیک کہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک حدیث ہے اور صحیح ہے، اور میں آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد بہت ساری حدیثیں، کیونکہ ایک شیخ ہمارے استاد وقاص بھائی کے موجود ہیں، وہ ان کا درس کروا لیتے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا کہ شاہ آباد درس پہ آنا، اصل میں بڑے بھائی جان نے آنا تھا، وہ بیمار ہو گئے، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا میں کتنا عرصہ زندہ رہوں، نہیں خبر کب فوت ہو جاؤں گا، میرے بعد دو آدمیوں کے پیچھے چل پڑنا، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ نہ ابو بکر حنفی تھا نہ عمر حنفی تھا، نہ وہ سورورتی تھے نہ وہ چشتی تھے۔ ابو بکر کون تھے؟ ادھر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنتے تھے، ادھر گردن جھکا دیتے تھے۔ عمر کون تھے؟ ادھر پیغمبر کا فرمان سنتے تھے، ادھر گردن جھکا دیتے تھے۔ اللہ آپ کو اور پہلے مجھے پیغمبر کی خالص اتباع اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔